Hello viewers, once again Ms. Khan here to share my knowledge and experience with you. آج کی ایک جو ضرورت ہے آج کے دور کی، میں اس ٹاپک پہ لے کے آئی ہوں ویڈیو، جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کو شیئر کروں گی. بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں، اور اکنامیکلی بھی، ڈومیسٹک بھی، پرسنل بھی، پروفیشنل بھی، آپ ان مسائل میں اس طرح گر جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہوتا اور آپ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. اور یہ اسٹریس بہت زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اسٹریس لیول ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اس لیول پہ جا رہا ہے کہ لوگ اس میں سوسائڈ اٹیمپٹس کرتے ہیں، اپنی لائف اینڈ کرتے ہیں، ٹوٹلی رونگ پاتھ پہ ہو جاتے ہیں ڈائیورٹ، اپنے آپ کو اسٹریس سے نکالنے کے لیے ایک بہت رونگ ہیبٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، جس میں شیشہ پینا، اسموک کرنا، اور اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ڈرنکنگ کرنا. اور یہ ایون اتنا کامن آ چکا ہے کہ کل ایک میرے نیبرس کا بیبی آیا میری طرف، اور وہ ایک چھوٹا سا ساشے پیک لے کے آیا، کولا اس پہ لکھا ہوا، اور میں حیران ہو رہی تھی اس میں سے وہ اسموک کیسے وہ کرتا تھا، جیسے اسموکرز ایک مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، اسموک ایک بریتھ ان کرتے ہیں اور اسموک نکالتے ہیں، وہ سیم وہی پروسیس کر رہا تھا. وہ چھوٹا سا اسٹار اس میں ڈالا ہوا تھا، وہ نکالتے وہ اسی طرح. اس کو میں نے ڈانٹ کے واپس بھی بھیجا اور کمپلین بھی کی اپنے ایریا کے اس شاپ کیپر کے متعلق. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے، ہم اسٹریس میں اس اتنے لیول پہ چلے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں نے بہت سارے خاص طور پہ ینگسٹرس کو دیکھا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے گرلز اینڈ بوائز جو آج کل سو کالڈ لبرل جو ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، بیٹھے ہیں شیشہ پینے. دوست وہ ہے جو آپ کو اس غلط چیزوں سے رکھ کے، نہ کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ نہیں یہ تمہارا اسٹریس دور ہو جائے گا، تم آ جاؤ، تم مجھے جوائن کر لو. اور یہ دس از ناٹ اے فرینڈشپ. سوری، ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ہم اسٹریس سے کیسے. میں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کی ہیں، اور الحمدللہ مجھے ایک بہت بڑی ایج حاصل ہے اپنے پرسنل جو ہے کیپیبلٹیز میں. وہ ہے کہ میں اپنا اسٹریس کو خود فائنڈ آؤٹ کرتی ہوں، اور میں خود اس کا سلوشن بھی نکالتی ہوں. اور وہ کس طریقے سے کرتی ہوں؟ سب سے پہلا کام ہے میں باوضو رہتی ہوں. سیکنڈ چیز جو ہے 5 وقت نماز. جب زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، زیادہ مجھے لیے پرابلم ہوتی ہے، تو میں وضو کر کے نفل پڑھ لیتی ہوں. 2 نفل کر کے کوئی بھی ذہن میں جو اس ٹائم تصویر ذہن میں آ جائے، چاہے وہ اللہ کی آ جائے، چاہے وہ یا حی قیوم کی آ جائے، سمپل اللہ کی آ جائے، درود شریف آ جائے، میں وہ پڑھتی ہوں. اپنا جو مائنڈ ہے ڈائیورٹ کرتی ہوں. اور اس طرح قرآن کی کوئی آیات کو، سورہ رحمان کو آپ لوگ کوشش کریں کہ یاد کر لیں. اگر پوری نہیں یاد کر سکتے، سورہ رحمان کی آخری 3 آیات کو یاد کر لیں متقین سے. وہ آپ کے لیے اتنی بینیفیشل ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. سیکنڈ چیز جو میں کرتی ہوں، اگر ان ساری چیزوں کے بعد، وہ یہ میں کرتی ہوں، میں اپنے ساتھ اپنی ایک ڈائری بھی رکھ کے بیٹھتی ہوں. میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کرتی ہوں. میں اپنی، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو میرا یہ سیلف انالائز ہوتا ہے. اس میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنی جو ہوتی ہے اسٹریس کی ریزنس خود فائنڈ آؤٹ کر کے، کیا وجہ ہے کہ کیا چیز مجھے اسٹریس ہو، میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. میں لکھتی ہوں، ان کو لکھ لیتی ہوں کہ میرے کیا پوائنٹس ہیں، کہ مجھے کون سی چیز اسٹریس میں لے کے جا رہی ہے. جب میں وہ لکھ لیتی ہوں تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ میں ان کے کہ یہ کس وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے، ریزنس فائنڈ کرتی ہوں. خود سے ریزنس کو سوچتی ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی. اس ریزن کو میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. اس ریزنس کے بعد پھر میرا جو تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے رائٹنگ کا، وہ ہوتا ہے سلوشن. یہ میرا کوشچن ہوتا ہے، آر دیز آل جو فیکٹرز ہیں دیٹ میک می اسٹریس آر سالویبل اور ناٹ.
میں اس طرح کا کویشچن جب اپنے آپ سے کرتی ہوں، یا اس طرح کا آپ بہت سے کویشچنس خود سے جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے خود سے اس طرح کی کویشچننگ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جتنے بھی فیکٹرز یا جتنی بھی چیزیں ہیں کیا سلوشن ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ہم صرف خدا کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں بنا سکتے، باقی ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. ناممکن دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتے. تو جب میں اپنے اس تھرڈ اسٹیپ پہ آتی ہوں، جیسے میں اب پچھلے دنوں بہت زیادہ کرونا کے دنوں سے لے کے اسٹل ناؤ ٹائم تک میرے کچھ جس بھی بزنس میں نے کام کیا فلوپ ہو گیا ڈیو ٹو سم ریزنس، جس میں لیک آف ریسورسز ہوتا ہے، کوپریشن ہوتا ہے، مین پاور ہے، ڈفرینٹ ریزنس بن جاتی ہیں. میری اپنی کنسنٹریشن بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو میں فائنڈ آؤٹ کرتی ہوں. تو میں آج سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ان لاسٹ 2 ایئرس کو میں نے جو ہے کس طریقے سے کیا. میں آج اس کو وہ کر رہی تھی کہ میں ریزنس فائنڈ کر رہی تھی. تو سب سے بڑا مین ریزن جو میں نے اپنا فائنڈ کیا وہ تھا ناٹ ٹیکنگ اسٹیپ. تو میں نے کہا او ہو، یہ تو وہ ریزن ہے جو میری اپنی وجہ سے ہے کہ میں سوچ تو رہی ہوں، پلان بھی کر رہی ہوں، مگر اسٹیپ نہیں لے رہی. تو اسی طرح آپ جب اپنے کسی بھی پرابلم کو، کسی بھی چیز میں اب بہت زیادہ اسٹریس ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسے پوائنٹ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اسٹریس سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو بہت آسان ہے آپ اپنے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ کون لکھے کون وہ کرے، لیکن آپ 10 to 15 منٹس میں اپنی سچویشن کو 0 سے 100 تک چینج کر دیں گے. آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، آپ کے لیے اتنی ہیلپ فل ہوگی. ایون یہ آپ کو بہت سارے آپ کے سلوشن ایسے دے جائے گی جو آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں ہوں گے جب آپ رائٹ کرنا شروع ہوں گے. تو سب سے بڑا اسی طرح جو میں نے اپنا فائنڈ کیا، اوور تھنکنگ اینڈ ناٹ ٹیکنگ اسٹیپ. سمپل. دین آئی فائنڈ مائی سلوشنس. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے اسٹریس کو کسی دوسرے پہ نکالنے کی بجائے، کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے، کسی سائیکالوجسٹ سے، تھراپسٹ کے طرف جانے کی بجائے، آپ خود بہت ہی ایزیلی اپنے اسٹریس سے نکل آ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. سیلف ڈاؤٹ میں ہم چلے جاتے ہیں. سیلف ڈاؤٹ بہت خطرناک کنڈیشن ہے، کیونکہ سیلف ڈاؤٹ آپ کی سیلف سے کریشن نہیں ہوتی، یہ ہمارے ارد گرد کے کمپنی ہمارے ذہنوں میں ہمارے لیے سیلف ڈاؤٹ کریٹ کرواتی ہے. اس لیے آپ اپنی کمپنی کی سلیکشن، اپنے فرینڈس کی سلیکشن میں بہت 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 کانشیس رہا کریں، کیونکہ یہی کمپنی آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے. جب آپ اپنے اس سیلف ڈاؤٹ اور ان چیزوں سے نکلتے ہیں، آپ اپنے رسک کو بہت حد تک ٹیکل کر سکتے ہیں. آپ اسٹیپس لے سکتے ہیں، اپنے اسٹریس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اتنا آسانی سے کر سکتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، یہ بہت 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 ہی بینیفیشیل ہے. آپ کے اتنا بینیفٹ دے گی کہ آپ کو سوچیں، کیونکہ یہ آپ کی لائف کے گولز کو سیٹ کرنے میں بھی مدد دے گی. پھر آپ اس کے ساتھ نہ صرف یہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے جب آپ اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں، جب اس کے یہ اس طرح اسٹیپس لیتے ہیں، تو آپ کو آپ کی جو ہے اپنی کیپیبلٹیز بھی نظر آ جاتی ہیں. آپ کو اصل پرابلم، جو اصل ایشو بن رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے. اچھا، ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتا دوں، اگر آپ نے میرے بیگ پہ نوٹ کیا ہوگا، میری بکس کے ساتھ ایک کچھ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چٹس لگی ہوئی ہیں. اپنے گولز کو، اپنی جو بھی ایک مقصد آپ بنا لیں، آپ اپنا ایمبیشن جو ایم ہے، ایمبیشن جو بھی سیٹ کر لیں، اس کو اسمال آبجیکٹیوز میں کنورٹ کر دیں، اور اپنے اس کو ویژنرائز کرنے کے لیے اپنی ارد گرد جہاں پہ آپ کی آئی کا جو ہے انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ڈیلی بیس پہ آپ اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہو اس جگہ کو، اس پوائنٹ کو، تو اس پہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ آپ کی نظر جب بھی پڑے گی آٹومیٹکلی آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو پک کر لے گا. تو یہ بہت آسان سے سلوشن ہے. ایون میں آپ کو اگر میں دکھا سکتی ہوں اس ٹائم، کیونکہ ایون میری فریج کے اوپر بھی میری چھوٹے چھوٹے ہنٹ
جیسے میں ڈپریشن میں چلی گئی تو اس کا سلوشن نکالا تو میں نے پھر اسمائل آلویز، ڈونٹ ٹاک ان ہارش ورڈس، یہ اس طرح کی چھوٹی 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 جو ہے چٹھیں میری ہر جگہ لگی ہوئی ہے. میرے میرر ہے، میرر کے سائڈس پہ لگی ہوئی ہیں جو مجھ کو ریمائنڈ کرواتی ہیں، جو مجھ کو یاد دلاتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یہ چیز نہیں کرنی جس سے میں اسٹریس میں جاؤں، یا مجھے یہ چیز نہیں کرنی جس سے میرے لیے پرابلم کریٹ ہو. تو یہ بہت ہی آسان چیز ہے، بہت ہی ایزی وے ہے. آپ اپنی لائف کو بہت ایزیلی اسٹریس سے نکال سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں کسی کی بغیر مدد کے. اسٹے ٹیونڈ ود می، پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل.